आज फ्रांस की 50% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, लेकिन अगर हिस्ट्री में हम थोड़ी सी पीछे जाए तो 1950s के टाइम पे फ्रांस के अराउंड 90% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। एंड इसी तरह जर्मनी में 1950s के टाइम पे ऑलमोस्ट 95% जर्मन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे, बट आज ओनली 52.7% जर्मन ही खुद को क्रिश्चियन जाहिर करते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला नेशन इंग्लैंड आज एक क्रिश्चियन मिनॉरिटी कंट्री बन चुकी है, जहाँ 2011 में यहाँ पर 59% क्रिश्चियंस थे, जो सिर्फ 10 सालों में यानी 2021 तक ये नंबर 46.2% तक गिरा है। एंड ये मजीद डिक्लाइन हो रहा है और ये हालात सिर्फ इन कंट्रीज का नहीं बल्कि हर दूसरी यूरोपियन कंट्री का यही हालात है। बट व्हाट्स रॉन्ग विद क्रिश्चियनिटी इन यूरोप, जहाँ पर आज अफ्रीका एंड एशिया जैसे कॉन्टिनेंट के कई कंट्रीज में क्रिश्चियनिटी ग्रो कर रही है, तो वहाँ यूरोप में जहाँ पर पिछले 2000 साल से क्रिश्चियनिटी का डोमिनेंस रहा है, वहाँ पर क्यों क्रिश्चियनिटी डिक्लाइन हो रही है। तो आइए जानते हैं क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री शुरू से। सो लेट्स गो। आज से तकरीबन 2000 साल पहले इसराइल के एक गांव नजरत में मरियम नामी खातून के पेट से एक बच्चे का जन्म हुआ। मरियम जो कि एक जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी और इसका रिश्ता यूसुफ नाम के एक लड़के से तय हुई थी। एंड ये दोनों दिल के काफी नरम इंसान थे। कहा जाता है कि एक दिन मरियम के पास एक एंजल आई जिसका नाम गैब्रिएल था। ये एंजल या फरिश्ता गॉड का मैसेज लेकर मरियम के पास आई थी। इस एंजल ने मरियम को बताया कि इस बार खुदा जमीन पर एक मैसेंजर को भेजना चाहता है जिसका जन्म तुम्हारे पेट से होगा। ये बात सुनकर मरियम एकदम घबरा गई, क्योंकि उस वक्त तक उसकी शादी यूसुफ से नहीं हुई थी। एंड ऐसे टाइम पे वो कैसे एक बच्चे को जन्म दे सकती है। तब उस फरिश्ते ने उसे चिंता ना करने को कहा और उस टाइम पे मरियम अपने कजन के हाथ चली गई थी। वहाँ से वो 3 महीने बाद आई थी और तब तक वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। जब इस बात का पता यूसुफ को चला तो उसने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन उसी ही रात खुदा ने यूसुफ के ख्वाब में एक फरिश्ते को भेजा। उस फरिश्ते ने उसे सारी कहानी बताई और फरिश्ते ने यूसुफ को मरियम से शादी करने को कहा। जिसके बाद यूसुफ ने मरियम से शादी कर ली। जब मरियम के पास फरिश्ता आया था तब उस टाइम पे मार्च का महीना चल रहा था। एंड उसके ठीक 9 महीने बाद 25 दिसंबर की रात को यीशु मसीह का जन्म हुआ। कहा जाता है कि जिस दिन यीशु का जन्म हुआ था उस दिन दुनिया के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा था, जिस तारे को क्रिसमस तारा भी कहा जाता है। वो इस तारे को देखकर समझ गई थी कि दुनिया में किसी खास शख्स का जन्म हुआ है। आपको बताते चले कि यीशु का पिता एक कारपेंटर था और जब यीशु थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने भी ये काम सीखना शुरू कर दिया और लगभग 30 साल की उम्र तक वो अपने पिता के साथ यही काम करता रहा। हालांकि बाइबल में यीशु के 13 साल से लेकर 29 साल की उम्र तक के बारे में कुछ नहीं लिखा, बट इसके बाद कहानी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरा आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया। तो 30 एडी में जीसस ने अपने तालीमात या फिर क्रिश्चियनिटी की शुरुआत की, बट क्रिश्चियनिटी को एक मजहब का शक्ल जीसस के मरने के बाद मिला। जीसस ने इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात के बारे में तबलीग की, जिसमें मोहब्बत और हमदर्दी, खुदा की बादशाही, समाजी इंसाफ और खुदा पर ईमान लाना। इन क्रिश्चियनिटी की तालीमात के मुताबिक जीसस खुद को सन ऑफ गॉड कहते थे। जीसस ने इन तालीमात की तबलीग के साथ साथ लोगों को कई मुजज़ात प्रैक्टिकली करके भी दिखाए, जैसे कि दुआ के जरिए बीमारों को ठीक करना। और बाइबल में भी इनकी इन मुजज़ात के बारे में कहा गया है। बाइबल में लिखा गया है कि इन्होंने अपने मुजज़ात के जरिए कई मुर्दे लोगों को जिंदा भी करके दिखाया था और इसी तरह वो मुर्दे लोगों से बात भी कर सकता था। और इनकी इन्हीं तालीमात और मुजज़ात से मुतासिर होकर कई जूस ने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया। जीसस क्राइस्ट की तालीमात से मुतासिर होकर एंड्रयू, जॉन एंड साइमन पीटर पहले वो इंसान बने थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था। तो अब इन्हीं की तरह बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था और बहुत से जूस को अब ये लगने लगा था यही वो मसीहा है जो हमें रोमन एम्पायर से आजादी दिलाएगा। इसके साथ ही जीसस ने 12 अपोस्टल्स भी बनाए थे जिन्होंने जीसस से तालीमात हासिल करके इसे पूरी दुनिया में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया था। जीसस की तालीमात जुडाइज्म की तालीमात से काफी मुख्तलिफ थी और इसी वजह से यहूदियों के कट्टरपंथी लोगों को जीसस की ये बातें अच्छी नहीं लगती थी। इन्हें अब ये लगने लगा था कि जीसस एक अलग मजहब बनाना चाहता है और इस वजह से अब वो जीसस क्राइस्ट के दुश्मन बन चुके थे और इन्होंने जीसस को मारने के लिए तरकीब बनानी शुरू कर दिए थे। और इसी सिलसिले में ज्यूस के कुछ आलमी दीन और सरदार उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस के पास गए। कहा जाता है कि पिलातुस को जीसस की इन बातों से कोई मसला नहीं था, लेकिन रोमन लोगों को हमेशा यहूदी बगावतों का डर रहता था, जिसकी वजह से पिलातुस ने यहूदियों को खुश करने के लिए जीसस क्राइस्ट को मौत की दर्दनाक सजा सुना दी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जीसस ने 12 अपोस्टल भी बनाए थे, तो इन्होंने इन सबको अपनी मौत के बाद क्रिश्चियनिटी की तबलीग को जारी रखने को कहा। इसके बाद जब जीसस को पकड़ा गया तो इन पर तरह तरह की जुल्म की गई। इन्हें कोड़ों से मारा गया और जब इन्हें शहीद करने के लिए लाया जा रहा था तो इनको कांटों का ताज पहनाया गया और इस
جبکہ بعد انہیں کروس پر لٹکا دیا گیا اور ان کی ایک دردناک موت ہو گئی۔ اور یہ جو ساری سٹوری میں نے آپ کو سنائی یہ کرسچنز کا بلیف ہے، جبکہ مسلمز کا ماننا ہے کہ جیزس کبھی مرا ہی نہیں تھا اور وہ قیامت سے پہلے دنیا پر آئے گا اور دجال کو ہرا کر وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا۔ اینڈ لیٹس بیک ٹو دا ٹاپک۔ جیزس کو جب مارا جا رہا تھا تو وہاں پر وہ لوگ بھی کھڑے تھے جو جیزس کے فالوور تھے اور اپنے مسیحا کی دردناک موت کو دیکھ کر ان کے اندر جیوس سے بدلہ لینے کا آگ جل رہا تھا، اور اس ٹائم پہ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ کمزور تھے۔ پر جیوس کو یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے کتنے بڑے غلطی کی ہے اور آنے والے ٹائم پہ کیسے ایک مسٹیک لاکھوں یہودیوں کا جان لے گا، لیکن اس ٹائم پہ وہ خوشیاں منا رہے تھے۔ جیزس کے مرنے کے بعد جیزس کے فالوور نے پہلے چرچ کا بنیاد رکھا جس کا نام ڈے آف پینٹیکوسٹ رکھا گیا، اور اس کا بنیاد ایسٹر کے 50 دن بعد رکھا گیا۔ ایسٹر اس دن کو کہا جاتا ہے جب جیزس مرنے کی 3 دن بعد واپس آئے تھے اپنے فالوور سے ملنے۔ The history of Christianity after Jesus۔ جیزس کرائسٹ کے ڈیتھ کے بعد جیزس کے فالوورز نے کرسچینٹی کو پھیلانا شروع کیا۔ ان میں 12 اپوسٹلز اور دوسرے وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے کرسچینٹی ایکسیپٹ کی تھی، اور انہی اپوسٹل میں سے ایک تھا سینٹ پیٹر۔ سینٹ پیٹر نے جیزس کرائسٹ کے ڈیتھ کے بعد اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ سینٹ پیٹر کو کیتھولک چرچ کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے اور یہ کرسچینٹی کا فرسٹ پوپ بھی تھا۔ سینٹ پیٹر کو رومن ایمپرر نیرو نے 64 to 68 AD کے بیچ کروس پر لٹکا کر مار دیا۔ بٹ آج بھی کیتھولک چرچ کرسچینٹی کا سب سے بڑا گروپ ہے اور 50% کرسچین کیتھولک کے رولز کو مانتے ہیں۔ بٹ کرسچینٹی کو فرسٹ سینچری میں سب سے زیادہ پھیلانے والا شخص اپوسٹل پاول تھا۔ اپوسٹل پاول کو جیزس کے بعد کرسچینٹی میں سب سے زیادہ انفلوئنشل فگر مانا جاتا ہے۔ اپوسٹل پاول جس کا اصلی نام پاول آف ٹرسس تھا، ترکی کے شہر ٹرسس میں اراؤنڈ 4 BC کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اس کا پیدائش ایک کٹر جیوس فیملی کے اندر ہوا تھا اور پاول نے 33 یا 34 AD کے اندر کرسچینٹی ایکسیپٹ کی تھی۔ پاول اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی جیزس سے نہیں ملا تھا اینڈ اس نے کرسچینٹی کو تب ایکسیپٹ کیا جب اس نے ایک آواز سنی جو کہ کہا جاتا ہے کہ جیزس کا تھا، اور اس کے بعد پاول نے اپنی زندگی کرسچینٹی کے لیے وقف کر دی۔ کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کرنے کے ساتھ ہی پاول نے ورلڈ وائڈ جیزس کا میسج لوگوں تک پہنچایا۔ پاول نے ایشیا، گریک میکیڈونیا، سائپرس اینڈ سیریا تک جیزس کا میسج لوگوں تک پہنچایا۔ اپوسٹل کی ان خدمات کی وجہ سے انہیں کرسچینٹی کا سیکنڈ موسٹ انفلوئنشل فگر مانا جاتا ہے۔ اپوسٹل کا ڈیتھ 64 to 65 AD کے بیچ میں ہوا۔ اسی طرح پہلی سینچری کے آخر میں کرسچین پاپولیشن آلموسٹ 7000 تھا، جو کہ اس ٹائم کے رومن امپائر کے ٹوٹل پاپولیشن کا 0.01% تھا اینڈ اسی طرح کرسچینٹی سلولی گرو کر رہی تھی۔ بٹ کرسچینٹی اصل میں پاپولر ہوئی 4th سینچری میں جب رومن امپائر کے اسٹیٹ رومانیا کے کنگ ٹیریڈاٹس نے 301 AD میں کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کیا اینڈ اسے رومانیا کا آفیشیل ریلیجن قرار دیا۔ رومانیا میں کچھ ہی سال کے اندر کرسچینٹی میجورٹی ریلیجن بن گیا۔ اسی طرح اس کے کچھ سال بعد رومن امپرر کانسٹنٹائن دی گریٹ نے 312 AD میں کرسچینٹی ایکسیپٹ کی۔ انہوں نے لوگوں کو عیسائیت قبول کرنے پہ مجبور تو نہیں کیا، بٹ کرسچن اب رومن امپائر کے اندر کھلے عام کرسچینٹی کی تبلیغ کر سکتے تھے، جو کہ پہلے انہیں یہ آزادی نہیں تھی اینڈ یہ کرسچینٹی کے لیے ایک چینجر پوائنٹ ثابت ہوا۔ کانسٹنٹائن دی گریٹ نے 324 AD میں آفیشیلی رومن امپائر کا کیپٹل روم سے چینج کر کے کانسٹنٹینیا کر دیا اور 11 مئی 330 AD کو اسے پہلا کرسچن کیپٹل قرار دیا اینڈ یہاں سے شروع ہوتا ہے دا گولڈن ایج آف کرسچینٹی۔ سال 380 AD میں رومن بادشاہ تھیوڈوسس نے کرسچینٹی کو رومن امپائر کا آفیشیل ریلیجن قرار دیا اینڈ یہاں سے پوپ پاورفل ہونے لگا۔ پوپ بیسیکلی کیتھولک چرچ کا سربراہ ہوتا ہے جو کہ ایک پادری ہوتا ہے اینڈ اس کو پہلی بار 3rd سینچری میں پوپ کا نام دیا گیا، جبکہ بعد میں اسے پاپائی روم بھی کہا جانے لگا۔ 17 جنوری 395 AD کو تھیوڈوسس فاسٹ کا ڈیتھ ہوا۔ تھیوڈوسس لاسٹ رومن امپرر تھا جس نے پوری رومن امپائر پر حکومت کیا اور یہ رومن امپائر کا لاسٹ پاورفل امپرر تھا۔ تھیوڈوسس کے مرنے کے ساتھ ہی رومن امپائر دوبارہ 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوا۔ ایسٹرن پارٹ بازنطین امپائر اور ویسٹرن پارٹ رومن امپائر بنا۔ ان کو فرسٹ ٹائم 286 AD میں ایمپرر ڈیکولٹین نے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا، جس کو واپس کانسٹنٹائن دی گریٹ نے 324 میں لیکونیس کو شکست دے کر ملایا اور قسطنطنیہ کو نیو کیپٹل بنا دیا۔ اور 395 AD کے بعد رومن امپائر کا زوال شروع ہوا اور آخرکار 476 AD میں رومنز کو جرمن رولر اڈواکر نے شکست دی اور اس شکست کے ساتھ ہی رومن امپائر کا خاتمہ ہوا۔ بٹ ایسٹرن بازنطینی امپائر آنے والے 1000 سالوں تک قائم رہا۔ ڈارک ایج آف یورپ 5th سینچری سے لے کر 14th سینچری تک کے ٹائم کو یورپ کا ڈارک ایج مانا جاتا ہے۔ اس ٹائم پہ یورپ کے اندر لینڈ وارز اینڈ ریلیجس وارز لڑے گئے۔ یورپ نے اس ٹائم پہ آرٹ، سائنس اور فلسفی میں نہ کے برابر ترقی کی اینڈ یہاں سے ایسٹرن اینڈ ویسٹرن چرچز کے بیچ بھی تنازعات بڑھے۔ رومن امپائر کے 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ویسٹرن رومن چرچ جو کہتا وہی ایسٹرن چرچ کو ماننا پڑتا۔ سٹارٹ میں کرسچینٹی کی بکس گریک زبان میں تھے، بٹ ڈویژن کے بعد سلولی ویسٹرن پوپ نے کرسچینٹی کی ساری بکس کو لاطین زبان میں کنورٹ کیا اور گریک
زبان کو بالکل ہی نظر انداز کیا، لیکن ایسٹن میں اب بھی کرسچینٹی کے سارے اسکرپچرز گریک زبان میں پڑھائے جاتے تھے۔ اس طرح پاپ خود کو زمین پر جیسس کا نمائندہ کہتا اور رومن پاپ کو ہر گناہ سے پاک مانا جاتا۔ کیتھولک چرچ کا یہ عقیدہ تھا کہ پوری دنیا کے چرچز کو رومن پاپ کے بعد ماننی ہوگی، اور ان سب باتوں پہ ایسٹرن چرچ ویسٹرن پاپ کے خلاف ہوا، کیونکہ پاپ اپنی مرضی کے ساتھ کرسچینٹی کے اندر تبدیلیاں لا رہا تھا۔ اس طرح کئی ایسی ریزنز تھے جس سے ایسٹ اینڈ ویسٹ میں ڈویژن ہو گیا۔ فار ایگزامپل پاپل اتھارٹی، ویلیو کی کنٹروورسی، ایکوریسٹک پریکٹسز، پولیٹیکل اینڈ کلچرل ڈفرینس، وہ سارے مین ریزن بنے جس کی وجہ سے کرسچینٹی 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوئی، کیونکہ آرتھوڈاکس چرچ نے 1054 میں کیتھولک چرچ سے الگ ہونے کا اعلان کیا، جس کے بعد ہسٹری میں ان کے اندر کئی ڈسپیوٹ دیکھنے کو ملے، جیسا کہ صلیبی جنگیں جو 1095 سے لے کر 1303 AD تک مختلف ٹائم پہ پوپ کے کہنے پر مقدس سرزمینوں کو مسلم سے آزاد کرانے کے لیے لڑے گئے، بٹ ان جنگوں کے دوران کیتھولک سولجرز نے نان کیتھولک مطلب آرتھوڈاکس کو بھی اپنا نشانہ بنایا اور ان کے گھر اور چرچز کو لوٹا گیا۔ اس طرح دا پولش لاتینین وار اور دا یوکرین رشین کانفلکٹ جیسی جنگیں شامل ہے جس میں کیتھولک اور آرتھوڈاکس آمنے سامنے ہوئی اور آج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اس بات کا اندازہ آپ سن 1453 میں قسطنطنیہ پر عثمانی ترک سلطان محمد فاتح کے قبضے سے لگا سکتے ہیں۔ جب ترک صدیوں سے قائم بازنطینی امپائر کا خاتمہ کر رہے تھے تو وہاں اس جنگ میں کیتھولک نے بالکل ہی بازنطین کی مدد نہیں کی، اینڈ سیم آرتھوڈاکس نے بھی اپنے سب سے مقدس شہر کو بچانے کے لیے یورپ سے کوئی مدد نہیں مانگی، اینڈ اسے ترکوں کے ہاتھ جانے دیا۔ دا اسٹارٹ آف پروٹیسٹنٹ 16ویں صدی میں ایک جرمن اسکالر مارٹن لوتھر نے بائبل کی اسٹڈی کی اور وہ بائبل سے کافی انسپائرڈ ہو گیا۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اس ٹائم پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو بائبل پڑھنے کی اجازت ہوتی، کیونکہ پاپ نے اسے عام لوگوں کے پہنچ سے کافی دور رکھا تھا، بٹ مارٹن لوتھر ایک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک مونک بھی تھے۔ تو جب اس نے بائبل کو پڑھا اور پاپ کی کرپشن اور ریلیجن ڈسپیوٹ کو دیکھا تو اس نے پاپ کے خلاف 1517 میں ایک ڈاکومنٹ لکھے جس میں کئی مدعوں کے اندر اس نے پاپ کو کرٹیسائز کیا تھا، اور اس ڈاکومنٹ کو اس نے کاسٹل چرچ کے دروازے پر لٹکا دیا، جس سے ایک ریلیجس بحث چڑھ گئی۔ لوتھر کو پوپ نے اریسٹ کیا، بٹ وہاں پر اس کے کچھ دوست بھی موجود تھے، انہوں نے رات کے ٹائم لوتھر کو وہاں سے نکالا اور یہ خبر پھیلایا کہ لوتھر کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد لوتھر بحث بدل کر وہاں سے چلا گیا۔ پر سن 1520 کے بعد کئی لوگ لوتھر کے نظریے سے متاثر ہونے لگے اینڈ پوپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے۔ ان لوگوں میں جون کیلوین اور ہالڈرک زوینگلی جیسی ریفارمرز شامل تھے۔ اس کے ساتھ لوتھر کے نظریے کو پرنٹنگ پریس کے ذریعے پوری یورپ میں پھیلا دیا گیا، جو کہ 1450 میں ہی پرنٹنگ پریس کو ایجاد کیا گیا تھا، اینڈ پروٹیسٹنٹزم کو پھیلانے کے لیے کئی یورپین کیس نے بھی مدد کی، کیونکہ وہ بھی پوپ سے تنگ آ چکے تھے، اور بالآخر 1618 میں کیتھولک اور پروٹیسٹنٹ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئی اور دونوں فرقوں کے بیچ 30 سال تک جنگ ہوا، جس سے آخر کار پروٹیسٹنٹ کو ایک الگ فرقے کا درجہ دیا گیا۔ پروٹیسٹنٹ صرف بائبل کے تعلیمات کو مانتے ہیں اور وہ پوپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ وائی یورپین لیو کرسچینٹی۔ سو فسٹلی سائنس ورسز ریلیجن۔ بائبل میں کئی ایسی سٹوریز ہیں جس کو مختلف ٹائم پہ سائنس نے رونگ پروف کی ہے، اینڈ ان میں سے ایک پاپولر یہ تھا کہ ارتھ پوری کائنات کا آربٹ سینٹر ہے، اینڈ کائنات کا ہر چیز ارتھ کے آربٹ میں گھومتا ہے۔ بٹ بائبل کی سٹوری کو گلیلیو نے سن 1615 میں چیلنج کیا، اینڈ گلیلیو کا یہ ماننا تھا کہ ارتھ نہیں بلکہ سن ہمارے سولر سسٹم کا آربٹ سینٹر ہے، اور ہمارا ارتھ پوری کائنات میں کوئی اسپیشل نہیں بلکہ اسی طرح انیکوں پلینٹس کائنات کے اندر موجود ہے۔ ایکچولی یہ تھیوری گلیلیو سے پہلے نیکولس کوپرنیکوس نے دی تھی، لیکن پوپ کے ڈر سے اس نے اسے اپنے لائف میں کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں رکھا، بٹ اپنے ڈیتھ کے بعد اس تھیوری کو چھوڑ گیا۔ تو جب گلیلیو نے یہ بات کہی اور یہ بات پوپ تک پہنچ گئی تو انہوں نے اپنے پادری کو گلیلیو کے پاس بھیجا اینڈ سمجھوتا کیا کہ گلیلیو اس بات کو پبلک میں بڑھاوا نہیں دے گا۔ اسی طرح بات شانت ہوئی اور اب ٹائم بھی بیتتا گیا، اور اب سال آتا ہے 1623۔ اس سال ایک نیا پوپ بنتا ہے جس کا نام پوپ اربن تھا۔ پوپ بننے سے پہلے یہ گلیلیو کا شاگرد تھا، تو پوپ بننے کے بعد اس نے گلیلیو کو نیکولس کی تھیوری پر ایک کتاب لکھنے کو کہا جس میں وہ نیکولس کی تھیوری کی دونوں سائڈ بات کرے، مطلب بائبل کی اینڈ نیکولس کی۔ گلیلیو کتاب لکھتا بھی ہے بٹ اس میں اس سے ایک غلطی ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کا نام تھا ڈائلاگ کنسرننگ دا ٹو چیف ورلڈ سسٹم۔ اس کتاب میں جو نیکولس کی اپوزٹ سائڈ ہوتا ہے اس کے لیے گلیلیو سمپل ٹن ورڈ کا یوز کرتا ہے جس کا مطلب اناڑی ہوتا ہے، اینڈ پوپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمیں اناڑی بلا رہا ہے، اینڈ وہ گلیلیو کو اریسٹ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تھیوری پبلک میں پاپولر ہو جاتی ہے۔ اس تھیوری کو فائنلی 1992 میں رومن پوپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ گلیلیو صحیح تھا۔ اسی طرح فرینچ ریولوشن نے فرانس سے پوپ کے کنٹرول کو ختم کیا۔ سال 1789 میں فرانس فرسٹ یورپین سیکولر کنٹری بنی اور یہ آئیڈیا پوری یورپ میں پاپولر
पॉपुलर हुई, जिससे पॉप का पावर यूरोप से कम होता गया। आज यूरोप में 44 ममालिक से, जिनमें से 40 कंट्रीज सेकुलर हैं और सिर्फ 3 कंट्रीज का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी है। इसी तरह कई ऐसे रीजंस है जिससे यूरोप में क्रिश्चियनिटी डाउन हुई। लेकिन आइए पहले जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी दुनिया का नंबर 1 रिलीजन कैसे बना। 18वीं सदी में क्रिश्चियनिटी ने फोक रिलीजन को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का नंबर 1 रिलीजन बन गया। क्रिश्चियनिटी के नंबर 1 बनने में अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी का मेन रोल है, क्योंकि आज इन 2 कॉन्टिनेंट्स के अंदर 37% क्रिश्चियन रहते हैं, जो कि यूरोप से कई ज्यादा है। बट इन कॉन्टिनेंट्स में भी सेम रीजन के साथ क्रिश्चियनिटी डाउन हो रही है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के पॉपुलैरिटी का दूसरा मेजर रीजन था यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट। 20वीं सेंचुरी तक यूरोपियन एम्पायर जैसे कि फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिशर्स, स्पेनिश एंड पोर्चुगीज ने वर्ल्ड के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुकूमत किया एंड वहाँ हुकूमत के साथ साथ क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया, जैसे कि अफ्रीका का आज हाफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन है। और इसी तरह जहाँ भी यूरोपियन ने हुकूमत किया वहाँ उन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। इस तरह क्रिश्चियनिटी दुनिया का नंबर 1 रिलीजन बन गया। 18वीं सेंचुरी के बाद कई ऐसे रीजन बने जिससे क्रिश्चियनिटी यूरोप में डाउन होने लगी। फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, scientific and technological advancement, criticism of religious authorities and decline of traditional religions। ये वो सारे मेन रीजन थे जिससे क्रिश्चियनिटी यूरोप में डाउन हो रही है। और इस गिरावट की शुरुआत असल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुई, क्योंकि इसके बाद वर्ल्ड चेंज होने लगा। इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 में यूरोप से पॉप का कंट्रोल टोटली खत्म हुआ, क्योंकि पॉप वर्ल्ड वॉर 2 में एडोल्फ हिटलर के साथ खड़ा था। एंड हिटलर के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि कैसे उसने 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर मारा था। इससे पॉप के इमेज पर एक बुरा असर हुआ। इसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद तेजी के साथ यूरोप एडवांस हुआ और लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया बदल गया। आज यूरोप की 76% पॉपुलेशन क्रिश्चियन है, जो कि 1950 में 90% था। एक रिसर्च के मुताबिक 2050 तक क्रिश्चियनिटी 65% तक गिर जाएगी। यूरोप में एथिज्म या एग्नोस्टिक्स, ये वो लोग होते हैं जो गॉड पर बिलीव नहीं करते, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 90s के स्टार्ट में यूरोप के पॉपुलेशन में सिर्फ 0.4% थे, बट आज ये यूरोप के पॉपुलेशन का 15% है एंड तेजी के साथ ये क्रिश्चियनिटी को रिप्लेस कर रहे हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।